تو ڈاکٹر صاحب آپ نے اسپیچ سن لی میاں صاحب کی. اب میرا خیال ہے کافی حد تک انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ پی ڈی ایم 2 جو ہے وہ اس ٹائپ کی کچھ فارمیشن نظر آ رہی ہے جو ہم پہلے دیکھ رہے تھے 16 مہینے جو چلی. دیکھیں میرا تو میں اپنا تجزیہ صرف دے سکتا ہوں. ظاہر ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ وکٹری اسپیچ نہیں تھی. وہ بس آئے اور انہوں نے بات کی اور وہ آئے, انہوں نے اپنا جلوہ دکھایا اور وہ چلے گئے. یہ کوئی وکٹری اسپیچ نہیں تھی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے زرداری صاحب تو پہنچ گئے لاہور, اور آج رات کو غالباً زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کھانا اکٹھا کھا رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے چودھری شجاعت صاحب کی طرف کھائیں. یہ ظاہر ہے آپ لوگ لاہور میں آپ زیادہ اس پہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تو وہیں پر یہ ملاقاتیں آج ہونے جا رہی ہیں اور ہنگامی ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پی ڈی ایم 2 کی بات کی, پہلے یہ ذرا غور کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم 1 کیوں بنی تھی. پی ڈی ایم 1 جو بنی تھی, اور میں یہاں پر اپنی کوئی بات نہیں کر رہا, نہ میں اپنا کوئی پرانا دعویٰ دہرا رہا ہوں. میں پی ڈی ایم 1 بنانے کی جو بات ہے وہ میں جو ہمارے انتہائی محترم ہیں خرم دستگیر صاحب, ان کا بیان میں کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس لیے اکٹھے ہوئے اور ہم اس لیے اکٹھے ہو کے ہم نے پی ڈی ایم بنائی اور حکومت گرائی, پچھلی حکومت, کہ ایک 10 سالہ منصوبہ بن گیا تھا, اور 10 سالہ منصوبے کے تحت جو ہے وہ انہوں نے رہنا تھا اور ہمیں پکڑ کے انہوں نے جیلوں میں ڈالنا تھا. یہ آن ریکارڈ بات ہے, یہ میں اپنی میرا جملہ نہیں ہے, اور میرے خیال سے میرے کولیگز مجھے انڈورس کریں گے کہ یہ وجہ انہوں نے بیان کی تھی. جی خواجہ سعد رفیق صاحب نے لفظ بلفظ یہی بتایا تھا. جی قمر زمان کارا صاحب یہ بات. مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ 10 سالہ پلان انہوں نے پیش کر دی ہے, کہ 10 سال تک اس ملک میں جو ہے وہ مطلب ایگزیکٹ وہی 10 سال والی بات انہوں نے کی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سینئر سیاستدان ہیں, ظاہر ہے 90 سے انہوں نے خود بھی کہا وہ رہتے ہیں. سوال یہ, وہ کہتے ہیں کہ 4 روپے کی روٹی تھی, ابھی پتہ نہیں 30 روپے کی یا 300 روپے کی کیسے ہو گئی. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ تو چھوٹے میاں صاحب کے دور میں ہوئی نا بھائی, یہ تو پی ڈی ایم کے دور میں ہوئی. یہ 4 روپے کی روٹی اگر اتنے کی ہوئی ہے تو یہ بیچ کے 16 مہینوں میں ہوئی, تو پی ڈی ایم کے دور میں ہوئی. تو دیکھیں نا وہ ساری بات, مہنگائی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کب ہوا؟ یہ اس دور میں ہوا نا, تو اس کو وہ کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے. دوسری بات تو پہلی بات تو یہ کہ اس کے وجوہات کیا تھیں, وہ تو وجوہات دوسری تھی پی ڈی ایم بنانے کی, بقول ان کے کہ 10 سالہ منصوبہ ہے اور ہمیں جو باہر رکھا جائے گا اور ہمیں جیلوں میں ڈالا جائے گا. تو یہ تو وہ وجوہات تو اس وقت دوسری سائڈ پہ کیوں ہوئی ہیں انہوں نے. تو پی ڈی ایم 2 کوئی منشور ہوگا نا پی ڈی ایم 2 کا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو پی ڈی ایم اس وقت بنی تھی وہ پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی نہیں تھی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ مطلب وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی, اور وہ کہتی رہی بعد میں آگے پیچھے دائیں بائیں, لیکن وہ گورنمنٹ کا حصہ تھی. اب سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس 2 سیٹیں ہیں ابھی تک, اور میری بات ہوئی جے یو آئی ایف اچھے خاصے غصے میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے انتخابی نتائج کو ہی مسترد کر دیں. وہاں سوچ پائی جا رہی ہے ان کے کہ ہم اس نتائج کو نہ مانیں. ٹھیک ہے نا. میں نے ان سے پوچھا کہ نواز شریف صاحب آپ کے پاس آئیں گے, انہوں نے کہا بالکل بات ہی نہ سنے, مولانا صاحب اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں سارا معاملہ. اور یہ کیا بات ہوئی کہ یار ساری آپ نے جو ہے وہ جمیعت علماء جو اسلام ہے اس کو آپ نے 2 سیٹیں دی ہیں, یعنی جتنی مولانا صاحب کی سیٹیں ہیں اتنی مسلم بھی کاف کی سیٹیں ہیں. 2 سیٹیں ہیں دونوں کی, اندازہ لگائیں آپ. اچھا اب ایشو یہ ہے کہ تو اب مولانا صاحب سے بات کریں گے یا پیپلز پارٹی سے بات کریں گے, تو وہ بات کہ وہ پی ڈی ایم ہے ہی نہیں. مطلب دیکھیں نا اس میں ساری پارٹیاں تو غائب ہو گئی ہیں, اس میں اے این پی غائب ہو گئی ہے, پی ڈی ایم کا حصہ تھی وہ, اس میں بہت ساری جماعتیں غائب ہو گئی ہیں. تو یہ پی ڈی ایم کیسے بنے گی؟ ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس کو ایگزیکٹلی پی ڈی ایم کا نام نہ بھی دیں اور ابھی بھی بھلے نہ دیں, تو پہلے بھی وہ کیا تھا, پی ٹی آئی کے علاوہ باقی سب, اور ابھی بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ باقی سب. تو یہ پی ڈی ایم کا ہم ایگزیکٹلی اگر نام نہ بھی دیں تو بات یہ کہ پہلے بھی یہی چیز تھی, وہ بھی اب ان کی مقدار تھوڑی بہت تناسب اوپر نیچے تھوڑے بہت ہوئے ہوں گے, لیکن ایونچولی جو فارمیشن ہے وہ تو وہی نظر آ رہی ہے کہ یعنی ادر دین پی ٹی آئی باقی سب پارٹیز اور وہ گورنمنٹ بنائیں گی. نہیں تو سوال یہ ہے کہ جنہوں نے پی ڈی ایم بنائی تھی وہ پی ڈی ایم 2 بنانے دیں گے اس وقت, یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. جی ڈاکٹر صاحب بلاول صاحب تو کہہ چکے ہیں. اچھا ایک میں چیز اناؤنس بھی کر دوں کہ اس وقت, اور دوسری بات میں سوری ایک بات اور کہہ دوں, عطا تارڑ صاحب کی گفتگو جو انہوں نے شروع میں کی, انہوں نے آتے ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو رگیت دیا. تو مطلب یا تو یہ آپس میں ان کی بات نہیں ہوئی تھی. دیکھیں نا آتے ہی انہوں نے پہلی بات کہ میں نے کہا تھا کہ 8 فروری کو اس کو کراچی پہنچا کے آئیں گے, وہ جو این اے 127. تو دیکھیں نا
ہاں تو یہ اس کا مطلب ہے کوارڈینیشن نہیں تھی, کوئی میاں صاحب نے کچھ اور بات کرنی تھی, تارڑ صاحب نے کچھ اور کہنا تھا. اور یہ اپنے آپ میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کی تھوڑی دیر بعد ہی وہ پتا چل رہا ہے بلاول بھٹو واپس لاہور لینڈ کر رہے ہیں, کہ بلاول بھٹو اور آصف زرداری لاہور آ گئے, جن کو کراچی پہنچانا تھا وہ لاہور آ گئے. تو یہ انٹرسٹنگ ہے. لیکن جناب مین وائل جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا رائٹلی پہلے کہا تھا کہ ہر کوئی اپنی وکٹری کلیم کر رہا ہے. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی بھی ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے جس میں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں, مرکز میں اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے جا رہے ہیں. رؤف حسن صاحب اور کچھ اور رفقا, اور اتنے نمبرز ان کے پاس موجود ہیں کہ اگر وہ باقی جماعتوں سے if they reach out to them تو وہ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن اب یہی بات ہے کہ لیکن بنانے دی جائے گی کہ نہیں, یہ ایک الگ سوال ہے. تو یہ پریس کانفرنس کہاں آ رہی ہے اور کون دکھا رہا ہے؟ یہ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, ہم لوگ ابھی تو نہیں نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس تو سب نے دیکھ لی ہے میڈیا پہ, تو یہ آپ پر کافی باخبر ہے. کوئی وجہ ہے کہ میڈیا نہیں دکھا رہا؟ یہ تو اب ہم بالکل, میرا خیال ہے کہ دکھانی چاہیے, دیکھتے ہیں. I'm asking, I'm trying to enlighten myself. ڈاکٹر صاحب اور ابھی جنید صاحب جو بات کہہ رہے تھے, پہلے یہ کہ جنید صاحب کہہ رہے تھے کہ اتنی جلدی کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جلدی ہو سکتا انہیں نہ کچھ اور لوگوں کو, اور جو یہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی, سر ڈاکٹر صاحب جو پیپلز پارٹی کی بات ہے تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے واقفان حال جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے معاملہ طے تھے. زرداری صاحب بغیر کسی وجہ کے ابھی واپس نہیں آ رہے, لاہور واپس نہیں پہنچ رہے. جو آپ نے کھانے کی بات کی رات کو شہباز صاحب کی, اور ان کی ملاقات طے ہے. شہباز شریف اور آصف علی زرداری آج رات کو مل رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ بات پہلے ہی طے تھی, اور آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف واپس آئے تھے تو اس وقت بھی یہ ایک تھیوری تھی زبان زد عام کہ آصف علی زرداری صاحب الیکشن کے بعد صدر بن جائیں گے, مرکز میں مخلوط حکومت بنے گی, اور پنجاب میں مسلم لیگ نون اور سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی. اس وقت بھی زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی. اب معاملہ جو ہے صرف چھوٹی موٹی چیزیں جو طے ہونی ہیں وہ ہو جائیں گی, اور کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے اندازے سے کم از کم 15 سیٹیں کم جیتی ہے, لہٰذا زرداری صاحب کی فرمائشیں شاید کو پہلے سے تھوڑی سی بڑھ جائیں. باقی یہ بات کہ یہ کہیں سرے سے بات ہی نہیں تھی اور اچانک آج ہی ہوئی ہے اور بڑی, تو ایسی بات نہیں ہے. ان کے معاملات آپس میں پہلے سے طے شدہ تھے. لیکن سر ویسے سوری ٹو کٹ یو, لیکن دیکھیں میں اس میں صرف ایک بات عمران بھائی میں آپ کو جواب دے دوں. جی ڈاکٹر صاحب, دیکھیں اس میں یہ بہت اپسیٹنگ چیزیں ہوئی ہیں. میں اس بات کو ماننے پہ تیار نہیں ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کا جو ہارنا ہے وہ ان کے کسی کے ذہن میں تھا کہ جہانگیر ترین ہار جائیں گے, رانا ثناء اللہ ہار جائیں گے, جاوید لطیف ہار جائیں گے, سعد رفیق ہار جائیں گے. مطلب یہ ان کے کسی کیلکولیشن میں نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ 15 سیٹیں کم ملی. نواز شریف صاحب ہار جائیں گے. میں یہی بات کہنے والی تھی جو عمران صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ یہ آلریڈی کہیں چل رہی تھی کسی سطح پہ بات, کیونکہ یہ تو شاید کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح سے انڈیپینڈنٹ یہ بتائیں آپ کے پی میں آپ نے پورا ملک بنا دیا, کے پی میں حکومت کون بنائے گا؟ نمبر 1. نمبر 2 مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ سارے مل گئے آپس میں. دیکھیں پچھلی پارلیمنٹ, پھر دوہرا رہا ہوں, پچھلی پارلیمنٹ میں اور اس پارلیمنٹ میں فرق ہے. اس پارلیمنٹ سے خان صاحب استعفیٰ دے کے نکل گئے تھے. یہاں پہ 80 یا 100 یا 70 یا جو بھی تعداد ہوتی ہے سارے کے سارے نہیں بکیں گے, یہ میں بتا دوں. بلکہ مجھے تو کوئی بھی ایسا آدمی نظر نہیں آ رہا جو بک رہا ہو اس وقت.